ذرا تصور کریں ایک ایسی چابی جو جنت کے سب بند دروازے کھول دے، ایک ایسا راز جو آپ کے نامہ اعمال کے صفوں پر نور کی لکیریں کھینچ دے، ایک ایسا راستہ جو دنیا کی تمام مشکلوں سے اوپر براہ راست رحمت کے تحت تک پہنچا دے۔ کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ کیا ایسا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے، اور وہ راستہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے سب سے قریب، شاید آپ کی نظر سے اوجھل بیٹھا ہے۔ یہ راستہ ہے ماں کی دعا کا راستہ۔ آج ہم صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھ رہے، آج ہم ایک ایسے خزانے کی تلاش پر نکل رہے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے قدموں میں رکھا ہے، ایک ایسا خزانہ جس کی چابی ماں کی زبان پر ہے اور جس کا مقصد اس کے بچے کی جنت ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سی خاص دعا ہے جسے ماں مانگے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں؟ تاریخ کا وہ کون سا بیٹا تھا جس کی ماں کی فرما برداری نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ملاقات کی خواہش کی؟ قرآن و حدیث میں اس جنت کے راستے، اس کو کن الفاظ میں محفوظ کیا گیا ہے؟ اگر آپ کے دل میں اپنی ماں کی کوئی دعا چھپی ہے، اگر آپ اپنی آخرت کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیے، یہ وعدہ ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کی نظر میں ماں کی قدر ایک بار پھر سے بڑھ جائے گی۔ ناظرین، قرآن پاک صرف ہدایت کی کتاب نہیں، یہ رشتوں کا احترام سکھانے والا آئین ہے، اور اس آئین میں ماں کو سب سے بلند درجہ دیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیات سورہ بنی اسرائیل۔ اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ ناظرین، یہاں اف سے منع کیا گیا ہے۔ سوچئے، جس کے سامنے اف کہنا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ اس کی رضا جنت کیوں نہیں ہوگی؟ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا۔ قرآن پاک میں وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری، یہ وہ قربانی ہے جس کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا بدلہ تو صرف آخرت میں جنت کی صورت میں ہی دیا جا سکتا ہے، اور ماں کی دعا اسی بدلے کو لانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن میں جنت کا وعدہ ایمان اور نیک اعمال سے مشروط ہے، اور ماں کی رضا اور اس کی دعا کا حصول ایمان کا تقاضا ہے اور سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ جنت کی کنجی ماں کے قدموں میں ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر قرآن نے راستہ دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چل کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت کو الفاظ میں ڈھالا۔ سب سے مشہور اور بنیادی حدیث، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے 3 بار پوچھا، ہر بار جواب ملا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں اس ٹاپک کی بنیاد ہے، جو شخص 3 بار ماں کو سب سے زیادہ حقدار قرار دے، اس کی دعا کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ محض تشبیہ نہیں، حقیقت ہے۔ وہ جنت جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ماں کی خدمت اس کی دعا سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 ماں کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ بے شک قبول ہوتی ہیں۔
کیا آپ کے پاس اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ گارنٹی ہے آپ کی جنت میں داخلے کی راہ ہموار کرنے کی۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی وہ کرامتیں جب ماں کی دعا نے تقدیر لکھی۔ پیارے ناظرین، تاریخ کے اوراق پلٹیے، ہر وہ شخص جس نے آسمان کو چھوا، اس کے پیچھے ایک دعا گو ماں کی محنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماں کا توکل اور دعا، فرعون کا خوفناک فرمان ہر لڑکا قتل کر دیا جائے، ایک ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے، مگر اللہ کا حکم اسے صندوق میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ یہ سبق ملتا ہے کہ ماں کی دعا اور توکل انتہا تھی۔ نتیجہ یہ ملا کہ وہ بچہ نہ صرف واپس ملا بلکہ وہ فرعون کے گھر میں پلا اور آگے چل کر اللہ کا نبی اور فرعون کے ظلم کا خاتمہ بن گیا۔ ایک ماں کی دعا نے صرف اپنے بیٹے کو نہیں، پوری ایک قوم کو جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کا راستہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے بس کی دعا اور ابدی نعمت، مکہ کی ویران وادی، ایک پیاسا بچہ، ایک ماں کی بے چین دوڑ، صفا و مروہ، بس ایک ہی فریاد، اے میرے رب، اور پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، یہ دعا صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں تھی، یہ دعا ایک امت کی بنیاد تھی۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حج کی قبولیت، ان کی بخشش، ان کی جنت کی امید، اس ایک ماں کی اس بے بسی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں کی ایک دعا نے قیامت تک آنے والے کروڑوں لوگوں کے لیے جنت کا ایک ذریعہ، حج پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتی ہوں جس کی زندگی ہمارے ٹاپک ماں کی دعا اور جنت کا اجر کی زندہ اور ثابت شدہ تفسیر ہے۔ یہ ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمان۔ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کی طرف سے اویس کرنی نامی ایک شخص آئے گا۔ اس کی ماں زندہ ہے، اسے جذام کی بیماری تھی، اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے، سوائے ایک دانے کے برابر جگہ کے۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ تم میں سے اگر کوئی اسے ملے، اسے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرانے کی درخواست کرے۔ ناظرین، کیوں؟ اس میں کیا راز تھا؟ ماں کی خدمت ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی بے مثال خدمت کرتے تھے۔ ان کی زندگی ماں کی فرما برداری کے گرد گھومتی تھی۔ دعا کی قبولیت، ماں کی خدمت اور فرما برداری نے انہیں اللہ کے ہاں اتنا مقرب بنا دیا تھا کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ یہ ماں کی خدمت کا براہ راست اجر تھا۔ دعا کی مقبولیت کا درجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں بھلایا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر قافلے سے پوچھا، کیا تم میں اویس کرنی ہے؟ ایک دن وہ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ نے ان کے ہاتھ پکڑے اور درخواست کی، میری بخشش کی دعا کیجیے، اور اویس کرنی نے دعا کی۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ ماں کی خدمت کس طرح ایک انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی ان سے دعا کی تمنا کرتا ہے۔ یہ بلندی صرف دنیا میں عزت نہیں بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت اور قربت ہے، جو دراصل جنت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعا کی مغفرت کی خاص فضیلت بیان کی۔ مغفرت ہی تو جنت کی پہلی سیڑھی ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کی ماں کی خدمت نے ان کے لیے مغفرت اور جنت کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ محض تاریخ نہیں، ہمارے لیے آئینہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، رضا حاصل کریں۔ اپنی ماں کی رضا ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک پیارا لفظ،
ان کی معمولی سی فرمائش کو پورا کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو جنت کے راستے کھولتے ہیں۔ نمبر 2، دعا مانگے، اپنی ماں سے کہیں امی مجھے جنت کے لیے دعا دے، میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا دے۔ ماں کی زبان سے نکلے یہ الفاظ آپ کے لیے دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ نمبر 3، ناراضگی سے بچیں۔ یاد رکھیں، جس طرح ماں کی رضا جنت کا راستہ ہے، اسی طرح ان کی ناراضگی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کے پاس جنت میں داخل ہونے کی سب سے آسان، سب سے سیدھی اور سب سے یقینی کنجی موجود ہے، اپنی ماں کی دعا اور اس کی رضا۔ اس کنجی کو استعمال کیجئے۔ آج ہم نے سیکھا ہے، ماں کی دعا صرف دنیا کی مشکلات حل نہیں کرتی، ماں کی دعا دراصل آخرت کی مشکلات کا حل کرتی ہے۔ یہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، اعمال کے میزان میں نیکیوں کا وزن بڑھاتی ہے اور جنت کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ اس نعمت کو ضائع مت کیجیے، اور اگر آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ ایک نیک اولاد کی دعا اور صدقہ ماں کی قبر میں بھی راحت اور آخرت میں بلندی عطا کرتی ہے۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے رب سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، ہاتھ اٹھائیں اور پرسکون دعا کے ساتھ آمین کہیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہماری ماؤں پر اپنی لامحدود رحمت نازل فرما۔ جو حیات ہیں انہیں صحت عطا فرما، طاقت عطا فرما اور لمبی عمر عطا فرما۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجا دے، ان کی ہر سانس کو ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی ہر وہ دعا جو انہوں نے ہماری گناہوں کی معافی، ہماری نیک موت اور ہماری جنت کے لیے مانگی ہے، اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے، انہیں خوش رکھنے اور ان کی دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری ماؤں کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے اور ہمیں اپنی رحمت کی جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے اور اپنی ماں سے ملیے، ان کا ہاتھ تھامیے اور ان سے دعا منگوائیے جو آپ کی آخرت سنوار دے گی۔ یہ پیغام ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیے جس کی زندگی میں اس کی ماں ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آج کی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں خوبصورت سا میسج کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ فی امان اللہ۔